بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصح صلاة مطلقا ولو صلاة جنازة إلا بها فرضا أو واجبا أو سنة أو نفلا وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمنافل۔ اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا کہ تمام عبادات مقصودہ میں ان کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ اب اسی پر یہاں سے تفریعات ذکر کر رہے ہیں عبادات مقصودہ کی۔ عبادات مقصودہ میں چونکہ اہم العبادات نماز ہے، اس لیے پہلے نماز کا ذکر کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے چاہے نماز کوئی بھی ہو، چاہے فرض نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، واجب ہو، سنت ہو، اکیلا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، نماز کامل ہو جیسے کہ صلوات خمسہ، یا ناقص ہو جیسے کہ صلاۃ جنازہ، کوئی بھی نماز ہو، نماز کے لیے مطلقاً نیت شرط ہے۔ اگر بغیر نیت کے کسی نے نماز پڑھی تو وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، زمین پر گرنا تو کہلائے گا، وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ لہذا اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ تو ضابطہ یہی تھا کہ عبادات مقصودہ کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، تو اسی ضابطے پر تفریع فرماتے ہیں، کہتے ہیں فلا تصح صلاۃ مطلقا، تو نماز مطلقاً صحیح نہیں ہوگی، یعنی بغیر نیت کے نماز مطلقاً صحیح نہیں ہوگی، چاہے نماز کامل ہو یا ناقص ہو، جیسے کہ صلوات خمسہ، اور ناقص جیسے کہ صلاۃ جنازہ۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَاةُ جَنَازَةٍ، خواہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، تو مطلقاً نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مطلقاً جو فرمایا اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں الا بہا، مگر نیت کے ذریعے سے۔ اب وہ مطلقاً کی جو فرمایا نا کن کن چیزوں کو شامل ہے یہ مطلقاً، تو فرماتے ہیں فرضاً، نماز فرض ہو، اور واجباً، یا واجب ہو، یا سنت ہو، اور نفلاً، یا نفل ہو، کسی بھی قسم کی نماز ہو، کامل ہو یا ناقص ہو، ہر قسم کی نماز کے صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ اب اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں وَإِذَا نَوَى قَطْعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا إِلَّا بِمُنَافٍ وَلَوْ نَوَى الْانْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَشَرَعَ بِالتَّكْبِيرِ صَارَ مُنْتَقِلًا وَإِلَّا فَلَا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، اسی سے مناسب ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کر لی، تو نماز شروع کر لی، نیت کر کے نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، نماز شروع کر لی۔ اب اگر وہ نماز کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کیا صرف نیت کر لینے سے نماز قطع ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی کیا؟ مثلا ہم نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے، پھر اچانک ذہن میں آیا کہ ہم نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو ہم اس کو قطع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی مجبوری کے پیش نظر اس نماز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے صرف یہ نیت کر لی، یعنی قطع کرنے کی نیت کر لی، تو کیا قطع کرنے کی نیت کرنے سے نماز قطع ہو جائے گی؟ نیت سے متعلق ہے مسئلہ۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں نہیں، نماز کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، لیکن نماز کو قطع کرنے کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو قطع کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ منافی صلات میں سے کوئی بھی کام ہو تبھی نماز قطع ہوگی۔ مثلا استقبال قبلہ ہے تو آدمی نے استقبال قبلہ ختم کر دیا، یا کوئی اور ایسا کام کر لیا جو منافی صلات ہو، نماز تبھی قطع ہوگی، صرف نیت کرنے سے نماز قطع نہیں ہوگی۔ فرماتے وَإِذَا نَوَى قَطْعَهَا، اگر کسی نے نماز کو قطع کرنے کی نیت کر لی، لا يخرج عنها الا بمنافٍ، تو نماز سے وہ خان نہیں نکلے گا مگر منافی صلات کام سے۔ ولو نوى الانتقال، اب اسی سے متعلق بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اچانک وہ اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ذہن میں آیا ظہر کی نہیں پڑھی ہے، مغرب کی پڑھ رہا تھا، اچانک آیا کہ میں نے فلاں نماز نہیں پڑھی ہے، اب دوسری نماز کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہے، تو کیا ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونا، نیت کر لینے سے، منتقل ہونے کی نیت کر لینے سے کیا وہ منتقل ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں اس عبارت میں، فرماتے ہیں کہ صرف نیت کر لینے سے منتقل نہیں ہوگا، بلکہ منتقل ہونے کے لیے دو امروں کا ہونا ضروری ہے، دو کام ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جس نماز سے منتقل ہو رہا ہے، تو صلاۃ اولا جس سے منتقل ہو رہا ہے اور صلاۃ ثانیہ جس کی طرف منتقل ہو رہا ہے، دونوں نمازیں الگ الگ ہوں، ایک دوسرے کی غیر ہوں۔ مثلا ایک نماز فرض ہے تو دوسری نفل ہو، پہلی نفل ہے تو دوسری فرض ہو۔ صلاۃ اولا، صلاۃ ثانیہ دونوں ایک دوسرے کی غیر ہوں۔ ایک تو شرط یہ ہے منتقل ہونے کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسری نماز جس کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس کو تکبیر کے ساتھ شروع کرے، تکبیر کے ساتھ شروع کرے۔ یہ دونوں امر اگر پائے جائیں گے تب ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف انتقال صحیح ہوگا، ورنہ صرف نیت کر لینے کی وجہ سے انتقال صحیح نہیں ہوگا۔ اگر دونوں امروں میں سے کوئی ایک امر بھی فوت ہو گیا تو انتقال صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا پہلے ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میں نئے سرے سے ہی اسی نماز کو ہی نئے سرے سے پڑھوں گا۔ ظہر کے فرض پڑھ رہا تھا اور ذہن میں آیا اچانک کہ نئے سرے سے تجدیداً میں اس کو پڑھوں گا، تو اب صلاۃ اولا صلاۃ ثانیہ کی غیر نہیں ہے، لہذا انتقال صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دوسری نماز اس نے شروع کی، مثلا اسے عصر کی نماز سے ظہر کی نماز کی طرف منتقل ہونا تھا، یا یہ کہو کہ فرض نماز سے اسے نفل نماز یا سنت یا واجب کی طرف منتقل ہونا تھا، تو صلاۃ اولا صلاۃ ثانیہ کی تو غیر ہو گئی، لیکن اس نے منتقل ہونے کی صورت میں صلاۃ ثانیہ کو تکبیر سے شروع نہیں کیا، تب بھی اس کا انتقال صحیح نہیں کہلائے۔ لہذا ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کے لیے دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صلاۃ اولا صلاۃ ثانیہ دونوں ایک دوسرے کی غیر ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صلاۃ ثانیہ جس کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس کو تکبیر کے ساتھ شروع کرے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى، فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَوَى الْانْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، اگر نماز سے دوسری نماز کی طرف، نماز کی طرف اس نماز کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے کی نیت کر لی تو صرف نیت کرنے سے منتقل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس مسئلے کو یہاں پر رکھ دیا ہے، نیت کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر بھی یہی بتانا ہے کہ صرف نیت کی وجہ سے منتقل نہیں ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ، تو منتقل ہوگا کیسے؟
تو اس کی وجہ بتانے فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَىٰ، اگر دوسری نماز صلاۃ اولیٰ کی غیر ہو، وشرع بالتکبیر، اور تکبیر کہہ کر دوسری میں شروع ہوا ہو، صار منتقلا، تب یہ شخص نماز سے منتقل ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ منتقل نہیں ہوگا۔ ضابطہ وہی یاد رکھنا کہ تمام تر عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے۔ ان کی صحت کے لیے اگر آدمی نے نیت نہیں کی تو کوئی بھی عبادت مقصودہ صحیح نہیں ہو۔ یہ ضابطہ یاد رکھنا، اسی پر تفریعات چل رہی ہیں۔ اب ایک تفریع ذکر اور کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ بِإِمَامٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَتَصِحُّ الْإِمَامَةُ بِدُونِ نِيَّةٍ۔ ضابطہ وہی ہے، اب اسی کی ایک فرع ذکر کر رہے ہیں، ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی کہلاتا ہے، اور جو امام جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا امام ہے، وہ امام کہلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیت، نماز جب آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کیا نیت مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے ہونے کی یعنی اپنے اقتدا کی نیت کرے، اور کیا امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی امامت کی یعنی اس بات کی نیت کرے کہ میں لوگوں کا امام ہوں، اور میں ان لوگوں کا امام ہوں جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یعنی امام کے لیے کیا امامت کی نیت کرنا شرط ہے، اور مقتدی کے لیے کیا اقتدا کی نیت کرنا شرط ہے یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقتدی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے ہونے کی یعنی اقتدا کی نیت کرے۔ اگر مقتدی نے امام کی اقتدا کی نیت نہیں کی تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا یہاں پر اقتدا کی نیت کرنا مقتدی کے لیے، اس اقتدا کی نیت کرنا یہاں پر نیت شرط ہے اور ضروری ہے۔ لہذا اقتدا تبھی صحیح ہوگی جب اقتدا کی نیت کرے گا۔ اس کے برخلاف امام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ امامت کی نیت کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ وہی نیت سے ہی متعلق ہے، یاد رکھیے۔ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مقتدی کے لیے اقتدا کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہوگی، یہ فرق کیوں ہے دونوں کے بیچ؟ دونوں کے بیچ کیا فرق ہے؟ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے مقتدی کی اقتدا کی نیت کرنا تو ضروری ہے لیکن امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ تو دونوں کے درمیان فرق ہمارے علماء نے اس بات سے ذکر کیا ہے کہ جو بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مقتدی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے، امام کی نماز فاسد ہو جائے تو حکم یہی ہے شریعت کا کہ مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یعنی امام کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز میں مؤثر ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہے نا۔ لیکن اگر کسی مقتدی نے اپنی نماز پڑھنے کے وقت میں ابتدا میں نماز پڑھنے کے وقت میں اپنی نماز میں غلطی کر دی اور اس نے اپنی نماز فاسد کر لی تو مقتدی کی نماز کا فساد امام کی نماز میں مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں اس مسئلے کو۔ اب جب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے تو اب یہاں پر غور کریے، امام کی نماز میں اگر فساد ہوا تو مقتدی کی نماز میں بھی فساد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نماز
مؤثر ہے مقتدی کی نماز میں. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صاف ہے، بالاجماع یہ بات ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر مقتدی اپنی نماز کا ربط امام سے نہیں جوڑے گا اور اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا التزام نہ کیا تو عدم التزام کی صورت میں اس کی نماز کیوں فاسد ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. حالانکہ یہ بالاجماع بات ثابت ہے کہ امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. جب یہ فساد ہو رہا ہے اس لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں پر ضروری ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا التزام کرے. اگر التزام اور ربط ہوگا تبھی اس کا اثر اس کی نماز تک آئے گا. لہذا اس لیے ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا التزام کرنا اور اس کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. اگر یہ التزام ضروری نہیں ہوتا تو پھر وہ حکم بھی نہیں ہوتا کہ امام کے نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز کا فساد ہوتا. اس لیے مقتدی کی اقتدا کے لیے نیت شرط قرار دی تاکہ اس سے التزام ہو جائے، ربط ہو جائے. اس کے برخلاف مقتدی کی نماز کے فساد سے امام کی نماز کا فساد نہیں ہوتا ہے. اس سے ہمارے علماء نے یہ کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کا مقتدی سے التزام یہ لازم نہیں. اگر التزام لازم ہوتا تو مقتدی کی نماز کے فساد سے بھی امام کی نماز کا فساد ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بالاجماع نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا التزام کرنا اور امام کا نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. لہذا نیت سے مسئلہ متعلق ہے. اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ امام کا امامت کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مقتدی کا اقتدا کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. لہذا مقتدی نے اگر اقتدا کی نیت نہیں کی، امام کے پیچھے اقتدا کی نیت نہیں کی تو مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اور اگر امام نے مقتدیوں کی امامت کی اگر نیت نہیں کی ہے تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی اور امامت صحیح ہو جائے گی. فرماتے ہیں ولا یصح الاقتداء بامام الا بنیت، امام کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی مگر نیت سے. وجہ ہم نے بتا دی. وتصح الامامت بدون نیتها، اور امامت بغیر نیت امامت کے صحیح ہو جائے گی. یعنی یہاں پر نیت شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. خلافا للکرخی و ابی حفص الکبیر، اس میں امام ابو حفص کبیر اور امام کرخی کا اختلاف ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے مقتدی کے لیے نیت اقتدا ضروری ہے ویسے امام کے لیے نیت امامت بھی ضروری ہے. جب انہوں نے امامت کی نیت بھی ضروری قرار دیا، لہذا بغیر نیت امامت کے امامت ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک جانبین سے التزام ہوگا. کیا ہوگا؟ ان کے نزدیک جانبین سے التزام ہو جائے گا. پھر تو حکم یہ لگانا چاہیے کہ جیسے مقتدی کی نماز امام کی نماز کے فساد سے فاسد ہو جاتی ہے، ایسے ہی امام کی مقتدی کی نماز کے فساد سے امام کی نماز بھی فاسد ہو جانا چاہیے. پھر تو یہ حکم لگانا چاہیے، حالانکہ یہ حکم نہیں لگاتے ہیں وہ بھی. بہرحال ان کا اختلاف ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے اقتدا کے لیے نیت شرط ہے ویسے امامت کے لیے بھی نیت شرط ہے. اب یہ دونوں کا اختلاف ذہن میں رکھنا. امام کرخی اور ابو حفص کبیر دونوں حضرات نے کیا کہا؟ جیسے اقتدا کے لیے نیت شرط ہے ویسے ہی امامت کی بھی نیت شرط ہے. اور جمہور ہمارے ائمہ نے کیا کہا کہ اقتدا کے لیے تو نیت شرط ہے لیکن امامت کی نیت شرط نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا، کیونکہ ان دونوں باتوں پر نا آنے والی سطروں میں مسئلے کی تفریح ہو جائے گی. ذہن میں رکھیے. فرماتے ہیں خلافا للکرخی و ابی حفص الکبیر، اس امام کرخی اور ابو حفص کبیر کا اس میں اختلاف ہے. کما فی البنایا، جیسے کہ بنایا میں. الا اذا صلی خلفہ نساء،
مگر جب امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں، یہ اللہ جو استثناء ہے، یہ استثناء اس عبارت سے ہے جو ما قبل میں کہا وَتَصِحُّ الْإِمَامَةُ بِدُونِ نِيَتِهَا، امامت صحیح ہے بغیر نیت امامت کے، اس سے استثناء ہے، یعنی بغیر نیت امامت کے امامت صحیح ہے جمہور کے نزدیک، ہاں اگر امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں تو ایسی صورت میں امام کو بھی ان کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس سے استثناء ہے، فرماتے الا اذا صلی خلفہ نساء، مگر یہ کہ امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں تو ایسی صورت میں امام کے لیے ضروری ہے کہ ان عورتوں کی امامت کی نیت کرے۔ وجہ فإن اقتداءہن، کیونکہ عورتوں کی اقتداء امام کے پیچھے بلا نیت الامام، امام کی نیت کے بغیر، بلا نیت الامام للامامتی، امام کی امامت کی نیت کیے بغیر، غیر صحیح، ان عورتوں کی اقتداء صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کی وجہ، اس کی وجہ یہ میں نے معقول میں بتا دیا تھا کہ التزام میں نے دکھایا تھا نا کہ امام کی نماز کے فساد سے مقتدی کی نماز میں فساد ہو جاتا ہے، لیکن مقتدی کی نماز کے فساد سے امام کی نماز میں فساد نہیں ہوتا ہے، اس لیے مقتدی کا التزام کرنا تو ضروری ہے، امام کا التزام کرنا اور نیت امامت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ اب یہاں پر بالکل وہی مسئلہ یہاں پر درکار ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی عورت مرد جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے آ جائے، محاذات مرأت کا لفظ پڑا ہوگا کہ عورت اور مرد دونوں مقابل ہوں، پاس پاس ہوں، اگر ایسی محاذات ہے، اگرچہ اور بھی شرائط ہے اس میں، تو اس صورت میں ان شرائط کے ساتھ اگر مرد اور عورت کی محاذات ہے تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا شرائط کے ساتھ کہ ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کس کی فاسد ہو جاتی ہے؟ مرد کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محاذات مرأت یہ مفسد صلاۃ رجل ہے، مرد کی نماز کے لیے مفسد ہے۔ تو دیکھیے عورت کی محاذات کا اثر کہاں تک پہنچا؟ مرد کی نماز تک، اور اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اگر یہاں پر جب نماز فاسد ہو رہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بغیر التزام کی نماز فاسد ہوگی نہیں، بغیر التزام کی نماز فاسد نہیں ہوگی، جب ہم نے التزام ہی نہیں کیا تو نماز فاسد ہی کیوں ہوگی ہماری؟ تو اب یہاں پر نماز فاسد ہو رہی ہے تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ یہاں پر نماز کا فساد جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر التزام ضروری ہے، اور التزام ضروری ہونے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ عورتوں کی اقتداء کی نیت امام کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اگر عورتوں نے کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھی اور امام نے ان کی نیت امامت نہیں کی تو ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ اقتداءهن بِهِ بِلَا نِيَّةِ الْإِمَامِ، کیونکہ ان کا امام کی اقتداء کرنا بغیر امام کی امامت کی نیت کے غیر صحیح، یہ ان کا اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْجُمْعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، اور بعض فقہا نے جمعہ اور عیدین کا استثناء کیا ہے۔ اس کا جمعہ اور عیدین کا استثناء کیا ہے۔ وجہ کیا ہے استثناء کیوں کیا ہے؟ استثناء کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ جیسے ماقبل میں بتایا گیا نا کہ اگر امام نے عورتوں کی اقتداء کی نیت، عورتوں نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی اور امام نے ان کی امامت کی نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ یہ عام نمازوں میں
تو حکم یہی ہے، لیکن جمعہ اور عیدین میں اس سے استثناء ہوگا، اور جمعہ اور عیدین کا حکم ان کے علاوہ ہوگا۔ کیا؟ وہ یہ کہ اگر جمعہ اور عیدین میں عورتوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی ابتدا کی نیت کی اور امام نے ان کی امامت کی نیت نہیں کی، تو جمعہ اور عیدین میں ان کی ابتدا امام کی نیت امامت کے بغیر بھی صحیح ہو جائے۔ یہ استثناء کیا ہے بعض لوگوں نے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ امام کی نیت امامت اس صورت میں کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محاذات مرأت کی وجہ سے امام کی مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو عورت کی وجہ سے فساد کا اثر کہاں تک پہنچا؟ مرد کی نماز تک۔ لہذا یہاں پر، اور امام بھی تو مرد ہی ہے نا، اس لیے امام کے لیے یہاں پر لازم ہے کہ وہ امامت کی نیت کرے، تاکہ یہ فساد کا جو اثر ہو رہا ہے نا، وہ یہ بغیر التزام کے ہوگا نہیں، اور امامت کی نیت کر لے گا تو التزام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ فقہا نے تو دیکھو نماز فاسد ہو رہی ہے، فقہا نے یہ فرمایا اچھا اصلی یہاں پر کیا ہے؟ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے جو نماز فاسد ہو رہی ہے وہ اندیشہ فتنہ کی وجہ سے، کہ وہاں پر فتنہ کا اندیشہ ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، اس لیے فساد نماز ہے، نماز کا حکم دیا گیا کہ عورت سے فتنہ کا اندیشہ ہے۔ تو ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ جمعہ اور عیدین میں 5 وقتہ دیگر نمازوں میں چونکہ ازدحام کم ہوتا ہے، تو وہاں پر فتنے کا خوف زیادہ ہے۔ اس کے برخلاف جمعہ اور عیدین میں ازدحام بہت ہوتا ہے۔ جب ازدحام بہت ہوتا ہے تو ازدحام کثیر کی بنا پر وہاں پر فتنے کا خوف کم ہے۔ جب فتنے کا خوف کم ہے تو اب فتنے کا خوف کم یا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جب نماز فاسد نہیں ہوگی تو اب التزام بھی ضروری نہیں ہے، لہذا نیت امامت ضروری وہاں پر نہیں ہے۔ یہ فرمایا وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْجُمْعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، اور بعض علماء نے جمعہ اور عیدین کو اس سے مستثنی کیا۔ وَهُوَ الصحیح، صاحب کتاب فرماتے یہی صحیح ہے، کما فی الخلاصہ، جیسے کہ خلاصہ میں۔ وَهُوَ الصحیح کہہ کر اشارہ کیا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر کوئی قول اور بھی ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکثر مشائخ نے یہی کہا ہے کہ جیسے 5 وقتہ دیگر نمازوں میں امام کی نیت امامت کے بغیر عورتوں کی اقتدا صحیح نہیں ہو رہی ہے، ویسے ہی جمعہ اور عیدین میں بھی امام کی نیت امامت کے بغیر ان کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ اکثر مشائخ کا قول یہی ہے۔ ضابطہ ذہن میں ہے کیا؟ کہ اقتدا کے لیے نیت شرط ہے لیکن امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اگر امام نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور نیت امامت نہیں کی، نماز تب بھی صحیح ہو جائے گی اور ثواب امامت بھی ملے گا۔ نہیں، ثواب امامت نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب تو نیت پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نماز صحیح ہو جائے گی، جماعت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب تو بالاجماع نیت کی بنا پر ہوتا ہے، نیت کی نہیں اس نے، اس لیے امامت کا ثواب نہیں ملے گا بس، لیکن نماز صحیح ہوگی۔ تو ضابطہ یہ ذہن میں رکھنا کہ ابتدا کے لیے نیت شرط ہے لیکن امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اسی پر کئی مسائل یہاں پر صاحب کتاب متفرق کرتے ہیں، کئی مسائل ذکر کر رہے ہیں، اسی پر تفریح ہے، یاد رکھیے۔ فرماتے وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا، اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ کسی کی بھی امامت نہیں کرے، لا یؤم احدن، احدن نکرا کی وجہ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا، تو یاد رکھنا کتنا عموم ہے، لا یؤم احدن نکرہ تحت نفی ہے، بہت عموم ہے نا، کسی کی بھی امامت نہیں کرے گا، یہ قسم کھا لی۔ اب یہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کیا اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، اور کوئی شخص آیا اور اس کی پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا اور اس کی اقتدا کر لی، تو چونکہ اس نے نیت اقتدا کی اس لیے نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اقتدا کی نیت ہی ضروری ہے، اور اس نے امامت کی نیت نہیں کی تھی
تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نیت امامت شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو نماز دیکھیے صحیح ہو جائے گی. لہذا اکیلا جس شخص نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، اور پھر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی شخص آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز صحیح ہو جائے گی. یاد رکھنا. اب اس نے تو چونکہ قسم کھائی تھی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، اور نیت کے بغیر ہی امامت صحیح ہو جاتی ہے، تو یہاں پر تو امامت ہو گئی. تو قسم تو کھائی تھی اس نے. ٹھیک ہے. اب کیا یہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے. مسئلہ وہی ہے کہ نیت کے بغیر امامت تو دیکھو صحیح ہو گئی، اور اس نے قسم کھائی تھی میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، اور یہاں پر ایک شخص آ کر اقتدا میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اقتدا صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نیت اقتدا کے لیے نیت شرط ہے، اس نے اقتدا کی نیت کر لی ہے، اقتدا صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اور یہاں پر امامت بھی صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اس نے نیت امامت نہیں کی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب سوال صرف اتنا ہے کہ یہ شخص حانث ہوگا یا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صاحب کتاب بتائیں گے. فرماتے ہیں ولو حلفا، اگر کسی نے قسم کھائی اللہ یا احدن، کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا. اما یا امامت کرنا. فاقتدى به انسان، تو کسی انسان نے اس کی اقتدا کر لی. صح الاقتدا، تو اس کی اقتدا صحیح ہو جائے گی. اگرچہ وہ شخص قسم کھا چکا ہے میں امامت نہیں کروں گا. ایک تو یہ کہ امامت کی نیت نہیں کی، وہ تو الگ بات. وہ قسم کھا چکا ہے کہ امامت نہیں کروں گا، پھر بھی کسی نے آ کے اس کی اقتدا کر لی، تو کہہ رہے ہیں اقتدا صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اقتدا کے لیے نیت شرط ہے، اس نے نیت کر لی. امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، تو اس لیے بغیر نیت امامت کے بھی اب یہ اقتدا صحیح ہو گئی. وَهَلْ يَحْنَسْ، کیا یہ حانث ہوگا؟ حنیسا یحنس، حانث ہونا یعنی قسم کا ٹوٹنا. کیا اس کی قسم ٹوٹے گی؟ کیا یہ حانث ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال آ جائے گا. قال فی الخانیہ، تو جواب دیتے ہیں صاحب کتاب خانیہ کے حوالے سے. فرماتے قال فی الخانیہ، خانیہ میں کہا یحنس قضاء لا دیانت، قضاء تو یہ حانث ہوگا، دیانتن حانث نہیں ہوگا. قضاء کیوں حانث ہو رہا ہے؟ قضاء کا مطلب کہ قاضی فیصلہ یہ کرے گا کہ یہ حانث ہے، اور دیانتن حانث نہیں ہوگا، یعنی بینہ و بین اللہ، یعنی عند اللہ وہ حانث نہیں ہوگا. اب قاضی کے پاس یہ حانث مانا جائے گا، قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ یہ حانث ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی تو ظاہر حال کو دیکھے گا، وہ تو فیصلہ ظاہر کو دیکھ کر کرے گا، اور ظاہراً یہ ہے کہ اس کی امامت صحیح ہو گئی، اور اس نے قسم کھائی تھی لا یؤم، امامت نہیں کرے گا. قسم یہ کہی تھی کہ امامت نہیں کرے گا، اور اس نے بغیر، اور کسی نے اس کی اقتدا کر لی، تو بغیر نیت امامت بھی امامت صحیح ہو جاتی، تو امامت تو ہو گئی، اور قسم کھائی تھی امامت کرے گا نہیں. اس لیے ظاہری طور پر تو قاضی تو ظاہر کا مکلف ہے، وہ تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. اس لیے قاضی یہ کہے گا کہ یہ حانث ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حانث ہو گیا، اور اس کی قسم ٹوٹ گئی. اب اس کا ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا پتہ ہے کس صورت میں؟ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں امامت نہیں کروں گا، یہ قسم کھائی، اگر میں نے امامت کی تو میرا غلام آزاد، یہ کہا کسی نے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھنا کسی نے شروع کر دیا اس کی ابتدا میں. اب جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کا غلام بولا کہ بھئی میں تو آزاد ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے میں نہیں، تو آزاد نہیں ہوا ہے. غلام کہہ رہا ہے نہیں، آپ نے امامت کر لی، اس شخص نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے. وہ کہے گا کہ میں آزاد ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے امامت کی نہیں ہے، میں نے کسی کو نماز پڑھائی نہیں ہے، اس لیے تو آزاد نہیں ہوگا. اب یہ تو اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہو گیا تو قاضی کے پاس جانا پڑے گا. اور جب قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی کے پاس یہ دونوں لوگ اپنی اپنی بات رکھیں گے. تو قاضی یہی کہے گا کہ دیکھیے نیت، امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور جب امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے تو امامت بغیر نیت کے بھی صحیح ہو گئی. لہذا کسی نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی تو اس کی اقتدا صحیح ہے، آپ کی امامت بھی صحیح ہے. اور جب امامت صحیح ہو گئی اور تم نے قسم کھائی تھی
کہ اگر امامت کی تو میرا غلام آزاد، اس لیے قاضی کہے گا تیرا غلام آزاد ہو گیا، فیصلہ قاضی یہی کرے گا، غلام آزاد ہو گیا اس صورت میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ قضاءً یہ حانس ہوا، لیکن دیانتاً حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ظاہر نہیں، اللہ کے نزدیک باطن معتبر ہے، اللہ کے نزدیک نیت معتبر ہے۔ اس نے نیت ہی نہیں کی تھی کہ میں امامت کروں، اگرچہ تو یہ جو حکم شرع ہے کہ بغیر نیت امامت کے بھی امامت صحیح ہو جاتی ہے، یہ تو دنیا میں امامت کا تعلق، یہ سارے احکام تو دنیاوی ہے۔ اب جب دنیاوی احکام ہے تو قاضی تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں پر تو نیت دیکھی جاتی ہے، اور اس نے نیت کی نہیں تھی، اس لیے کہا یہ جائے گا کہ قضان یہ حانس ہو گیا، لیکن دیانتن یہ حانس نہیں ہوگا، یعنی بینہ و بین اللہ ہنس کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ فرماتے قالا فی الخانیہ، خانیہ میں کہا یحنس قضاء، یہ شخص قضاء حانس ہو جائے گا، لا دیانتن دیانتن حانس نہیں ہوگا، الا مگر اذا اشہد قبل الشروع۔ اب استثناء کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر اسی شخص نے جس نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، اور نماز پڑھنے کھڑا ہوا اکیلے، اور لوگوں کو گواہ بنا لیا کہ دیکھو میں کسی کی امامت نہیں کر رہا ہوں، میں اکیلے کھڑا ہو رہا ہوں، میں کسی کی امامت نہیں کر رہا ہوں، اس پر گواہ بنا لیے اس نے، لوگوں کو گواہ بنا لیا شروع کرنے سے پہلے۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ یہ گواہ اس نے جو بنا لیے، چونکہ ظاہر حال تو وہی تھا کہ امامت کر لی، اب اگر ایسی صورت میں گواہ بنا لی اور پھر کسی نے آ کے اس کی اقتدا کر لی، تو اقتدا کرنے کی صورت میں اس کی اقتدا صحیح ہو گئی، اس کی امامت بھی صحیح ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس کا ظاہر حال کی بنا پر قاضی فیصلہ کر رہا تھا کہ بھیا سب کچھ تو صحیح ہو گیا، تو تم حانس ہو گئے، لیکن جب اس نے گواہ بنا لیے تو وہ گواہی بھی تو دیں گے، وہ تو دلیل ہو گئی، گواہ جو ہے وہ تو گواہی دیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں اس نے امامت کی نیت نہیں کی تھی، اور یہ اس نے انکار کر دیا تھا امامت کرنے سے۔ جب گواہ گواہی دیں گے تو ہمارے فقہا نے فرمایا گواہ بنا لینے کی صورت میں جیسے دیانتن پہلے حانس نہیں ہو رہا تھا، اب گواہ بنا لینے کی صورت میں قضاءً بھی حانس نہیں ہوگا، ان گواہوں کا اعتبار کرتے ہوئے قاضی بھی یہ کہے گا یہ حانس نہیں ہے، لہذا قاضی بھی حکم دے گا کہ اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ گواہ بنا لینے کی صورت میں فرماتے الا اذا اشہد قبل الشروع، مگر یہ کہ اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے گواہ بنا لیو، فلا یحنس قضاء، تو یہ قضاء بھی حانس نہیں ہوگا۔ مسئلہ آ گیا، وہی نیت کا ہی مسئلہ تھا نا۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے وَقَضَى لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ صَحَّتْ، اسی نے جس نے یہ قسم کھائی تھی میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، اسی حالف نے لوگوں کی امامت کر لی جمعے کی نماز میں۔ کس میں؟ جمعے کی نماز میں۔ ذہن میں رکھنا، قسم یہ کھائی تھی لا اؤم احدن، میں کسی کی امامت نہیں کروں گا یہ کہا، لیکن جمعے کی نماز میں لوگوں کی امامت کر لی اس نے، تو فرماتے صحت، نماز صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ قسم کھائی تھی وہ الگ بات ہے، لیکن نیت امامت کے بغیر بھی امامت صحیح ہو جاتی ہے، اس لیے جمعے کی نماز میں لوگوں کی امامت کر لی، تو اب ایسی صورت میں نماز تو صحیح ہو گئی، اور لوگوں نے اقتدا کر لی تو ان کے لیے نیت شرطی، انہوں نے اقتدا کی نیت کر دی، ان کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی، صحت نماز صحیح ہو جائے گی۔ وہ حنس قضاء، کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ قضاء حانس ہوگا۔ کیا ہوگا اس صورت میں؟ قضاء حانس ہوگا۔ کیوں قضاء حانس؟ اس لیے ہوگا کہ قاضی یہ کہے گا بھئی ظاہر حال یہی ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ کسی کی نیت کسی کی امامت نہیں کرو گے تو لوگوں کی نماز امامت نہیں کرو گے، تو ظاہر حال یہی ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے نماز صلوات خمسہ ہو یا جمعہ اور عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہو وہ سب کے لیے عام ہے، لہذا ظاہر حال سے یہی لگ رہا ہے کہ تم نے سبھی کی قسم کھائی تھی، لہذا اور تم نے امامت کر لی تو تمہاری قسم ٹوٹ گئی، تم حانس ہو جاؤ گے، تو قضاءً حکم یہی ہوگا کہ یہ حانس ہو گیا، لیکن دیانتاً یہ حانس نہیں ہوگا، یاد رکھیں دیانتاً حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی نیت نہیں۔
ولا یحنث اصلا، ہاں ایک صورت اور ہے اس کی، ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے چلیے خیر پہلے تو ابھی ہم اسی کو بتا دیں کہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ قضان حانث ہو جائے گا اور نماز صحیح ہو جائے گی، اور قضان حانث ہو گیا، دیانتن حانث نہیں ہوا۔ ہمارے بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے اس صورت میں کہ قضان بھی حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ لا یؤم احدن، کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، تو تبادر ذہنی اس کی طرف ہوتا ہے کہ اس سے مراد صلوات خمسہ ہے، صلوات خمسہ کی طرف تبادر ذہنی ہوتا ہے، ذہن جاتا ہے پانچوں نمازوں کی طرف، پنج وقتہ نمازوں کی طرف، اور جمعہ اور عیدین کی جو نمازیں وہ صلوات خمسہ میں نہیں ہے، تو گویا کہ جمعہ اور عیدین کے لیے اس نے قسم ہی نہیں کھائی، جب قسم ہی نہیں کھائی تو حانث کیوں ہوگا؟ اس لیے بعض فقہا نے یہ کہا کہ جمعہ اور عیدین کی اگر نماز پڑھا دی ہے تو ایسی صورت میں وہ حانث نہیں ہوگا، قضاءً بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے ایک اور ذکر کر رہے ہیں، ایک صورت ولا یحنث اصلا اذا امهم فی صلاۃ الجنازہ، کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں تمام ائمہ کا قول ہے، کیا کہ نماز جنازہ میں اگر امامت، قسم وہی کہی تھی کہ لا یؤم احدن، کسی کی امامت نہیں کرے گا، لیکن نماز جنازہ میں نماز جنازہ پڑھا دی، نماز جنازہ میں امامت کر لی، سجدہ تلاوت اجتماعی طور پر لوگوں نے سجدہ تلاوت پہ آیت تلاوت پر آیت سجدہ پڑھ لی، تو سجدہ تلاوت میں بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں اجتماعی طور پر جب آیت سجدہ پڑھی گئی ہے تو اجتماعی طور پر ہی سجدہ تلاوت کیا جائے، جیسے کہ تراویح میں ہوتا ہے، سننے والے اور پڑھنے والے سب سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مجلس میں سب لوگوں نے آیت سجدہ پڑھی، تو سب لوگ اکٹھے ہو کر تکبیر کہتے ہوئے ایک امام کے پیچھے سجدہ تلاوت کر لیں، بہتر یہی ہے، اجتماعی سجدہ کریں، اگرچہ الگ الگ بھی کریں گے تب بھی جائز ہے۔ تو اگر امامت سجدہ تلاوت میں اس نے امامت کی یا نماز جنازہ میں امامت کی، تو ایسی صورت میں ہمارے ائمہ کا تقریباً سبھی کا یہی قول ہے کہ ایسی صورت میں یہ قضاءً بھی حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی یہ کہے لا یؤم احدن، تو ذہن صلوات خمسہ یا جمعہ اور عیدین ہی کی طرف پہنچتا ہے، نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی طرف تو ذہن بھی نہیں پہنچتا ہے، عرفاً بھی اس کو نہیں جانا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے نماز جنازہ میں امامت کر لی تو ایسی صورت میں وہ قضاءً بھی حانث نہیں ہوگا، کسی صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ فرماتے ولا یحنث اصلا، بالکل بھی حانث نہیں ہوگا، نہ ہی دیانتاً نہ ہی قضاءً، کب؟ اذا امہم فی صلاۃ الجنازہ، جب ان کی امامت کی ہو نماز جنازہ میں، وہ سجدۃ تلاوہ اور سجدہ تلاوت۔ ولو حلف، چلیے اب یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔